السلام علیکم۔ وہی قاتل، وہی منصف، وہی مدعی، ہمیں یقین تھا کہ قصور ہمارا نکلے گا۔ لو دوستو مبارک ہو، جہانگیر ترین بے قصور ہو گیا ہے۔ عمران خان نے طاقتور کو کیسے قانون کے نیچے لایا ہے؟ عمران خان کہتا ہے نا، میں طاقتور کو قانون کے نیچے لاؤں گا۔ لو وہ آج علی ظفر کی اس نے کمیٹی جو بنائی تھی، اس میں انہوں نے ان کو بے قصور کر دیا ہے کہ وہ بالکل بے قصورہ ہے اور اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہنس لو جتنا ہنسنا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان کی باتوں پہ اوپر ہم یقین تو کر نہیں سکتے، کیونکہ کچھ باتیں وہ دن کے اجالے میں کرتے ہیں، کچھ رات کے اجالے میں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کمیٹی بھی انہوں نے رات کے اجالے میں بنائی تھی، رات کے اندھیرے میں بنائی تھی۔ علی ظفر جو پی ٹی آئی کا ہے اور پی ٹی آئی کا وکیل ہے اور پی ٹی آئی کا عہدیدار ہے، وہ تحقیق کرے گا۔ یار ماشاءاللہ، اس سے بہتر کمیٹی اور نہیں بن سکتی تھی۔ تو یہ اپنا تیرا کام ہے، جو مرضی کرو بھائی عمران خان، تیرے اپنے پاکستان ہے، ایک پاکستان بناؤ، 2 بناؤ، 3 بناؤ، 10 تک لے گئے ہو، تیرے اپنے قانون ہیں۔ کیونکہ زبان سے تو نے یہ پکا وعدہ کیا ہے کہ زبان سے میں نے نام ریاست مدینہ کا لینا ہے، اور کام میں نے اب اس کے مقابلے میں کون سی ریاست ہوتی ہے، میں سخت الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن یقین کرو ہر چیز کا بیڑا غرق ہو گیا، بیڑا غرق ہو گیا۔ اب جہانگیر ترین کے ابھی جناب وہ راجہ ریاض صاحب جناب بڑے خوش پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ دیکھا جہانگیر ترین تو بے قصور ہے۔ ہاں جی بے قصور ہے، اس لیے وہ پورا 1 سال پہلے لندن بھاگا رہا ہے، پھر ادھر جناب ضمانتیں ہو رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اب اس کی حیثیت کیا ہے جو اس کمیٹی نے اس کو ڈکلیئر کیا ہے، ایف آئی اے نے کیا ہے، نیب نے کیا ہے، یہ سارے کیس اس کے اوپر 3 ایف آئی آریں ہیں۔ لیکن اب علی ظفر کی کمیٹی جو ایک وکیل ہے، جیسے میں اپنے کسی جونیئر کا کروں یا کسی سینئر کے میں کمیشن بٹھا دوں، تو وہ کیا ہے، اس کے پاس کون پیش ہوا ہے؟ کیا علی ظفر کے پاس جہانگیر ترین پیش ہوا ہے، یا اس کی حیثیت کیا ہے کمیٹی کی؟ جیسے عمران خان کے زلفی بخاری کو کہا جائے کہ عمران خان کے بارے میں کمیٹی بناؤ، تو زلفی بخاری یا مراد سعید کا یہاں نام لے لیں، مراد سعید کے بارے میں بتاؤ کہ جی عمران خان کے کردار کے بارے میں آپ لکھو، تو وہ کیا لکھے گا کہ عمران خان ایماندار ہے، عمران خان نیا پاکستان بنانا چاہتا ہے، یہ بڑا اچھا ہے۔ ہاں کمیٹی بنانی ہو تو پھر ریحام خان کے کمیٹی بناؤ جو اس کو صحیح کمیٹی بنا کے دے گی۔ تو یہ ڈرامہ تھا، یہ سارا عمران کا ڈرامہ تھا۔ میں نے کہا وہ الیکٹڈ بندے ہیں نا، ایم این اے یا ایم پی اے، ایک بندے کو بھی ناراض کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ بتائیں آج تک ایک بندہ بھی نکلا ہو؟ ساری غلطیاں مشیر کر رہے ہیں جو نان الیکٹڈ ہیں، یہ ندیم بابر، ظفر مرزا، یہ زلفی بخاری۔ اچھا ایک تھوڑا سا اسی میں دیکھ لیں، 2 بندوں کا نام رنگ روڈ میں آیا ہے، پنڈی والے رنگ روڈ میں، زلفی بخاری اور غلام سرور خان۔ تو زلفی بخاری چونکہ نان الیکٹڈ بندہ ہے، باہر سے آیا ہے، اس نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا دیکھا ہم تو کہتے ہیں کہ جناب استعفیٰ دیں اور تاکہ صحیح تحقیقات ہوں۔ غلام سرور کے پاس گئے، اس نے کہا جی میں یہ استعفیٰ دیتا ہوں، یہ ٹھینگا دکھایا ہے اس نے، ٹھینگا۔ اس نے کہا مجھے استعفے کا کسی نے کہا تو میں ایسی کی تیسی کر دوں گا۔ چپ، کوئی استعفیٰ نہیں، دونوں کا ایک ہی نام ہے، ایک ہی جگہ پہ دونوں کا نام آیا ہے، تو خاموش بالکل جناب، کوئی مطالبہ ہی نہیں ہے۔ تو وہ فواد چودھری بھی چپ ہے اور سارے چپ ہے۔ اب جہانگیر ترین کا جناب کلیئر ہو گیا ہے، دیکھ لیں جس نے 300 ارب روپے کمائے، اور کدھر گیا عثمان بزدار کا جو نوٹس آیا تھا اور خود گاڑی چلا کے نیب کے دفتر گیا تھا نا، اس کے بعد اس کی کوئی خبر آئی ہے؟ نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اور جو عمران خان کے چہیتے ہیں، سبتین ہے، فلانا ہے، یہ وہ کسی کے نام ہم اب کیا آپ کو سب کے نام لینا شروع کر دیں؟ تو یہ آپ تک خبر پہنچانی تھی کہ جناب
یہ راجہ ریاض نے جو جہانگیر ترین صاحب کے ترجمان ہیں اس نے پریس کانفرنس کی اور مبارکباد دی ہے کہ دیکھا مبارک ہو جہانگیر ترین بے قصور نکل آیا نکل آیا ہے اوئے ہوئے۔ اچھا جی، ساتھ دوسری ایک اور وہ بنی ہوئی تھی کہ 15 اور ایم پی اے نے اپنا ہم خیال گروپ بنا لیا ہے۔ ایک تو جہانگیر ترین گروپ ہے نا کہ اس میں 40 ایم این اے ایم پی اے ہیں، ایک اور 15 بندوں کا گروپ بن گیا ہے جہانگیر ترین ادھر ایم پی اے میں۔ انہوں نے کہا جی کہ بجٹ میں ہمارے سکیمیں ترقیاتی سکیمیں نہیں رکھی جا رہی تو ہم علیحدہ ہوئے اور ہمارا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ علیحدہ بندے ہیں 15۔ تو سر جی بھان بتی نے کنبا جوڑا، کہیں کی اینٹ کہیں کروڑا، یہ بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے لوگ ہیں۔ ان کو جہاں تک یہ کھسک سکتے ہیں کھسکاؤ، جہاں تک یہ حکومتیں چل سکتی ہیں چلاؤ، باقی کوئی پرفارمنس حکومت کی کارکردگی یہ سب کچھ 0/0 ہے، 0/0، چاہے وہ مرکزی ہو یا صوبائی ہو، ان کا یہی حال ہے۔ اور پاکستان برباد ہو رہا ہے۔ پاکستان کو برباد کرنے پہ یہ سارے لوگ تلے ہوئے ہیں، جو عمران خان ہے، عمران خان کے ساتھی ہیں، جو عمران خان کو لانے والے ہیں، سب کا ایک ہی ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولو، سارا کچھ کرو۔ سکینڈل پہ سکینڈل نکل رہے ہیں، 4 وزیر خزانہ تبدیل ہوئے ہیں، تو کیا ترقی ہو رہی ہے؟ اب جناب تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ یار حفیظ شیخ نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا ہے، اس لیے اس کو عمران خان نے نکالا ہے۔ او بھائی ہوش کے ناخن لو، پاکستان کی فکر کرو۔ بندے آنے جانے ہیں، نہ مریم نواز کی زیادہ تعریف کرو، نہ عمران خان کی کرو، نہ نواز شریف کی کرو، نہ مولانا کسی کی بھی نہ کرو، پاکستان کی فکر کرو۔ آپ دیکھو کہ پاکستان کے لیے کون اچھا کام کر سکتا ہے، کس کی نیت ٹھیک ہے، کس کے اندر قابلیت ہے۔ قابلیت ایک ہوتا ہے نا، نیت ٹھیک ہے، ایک قابلیت بھی ہوتی ہے۔ یہ عمران خان کی ہو سکتا ہے نیت ٹھیک ہو لیکن قابلیت نہیں ہے، کیونکہ یہ 3 سال میں ثابت ہو گیا نا، یہ میں نہیں کہہ رہا، سارے ادارے کہہ رہے ہیں، مہنگائی یہ وہ ہر چیز دیکھ لے، 3 سال میں عمران خان نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف وزارتوں کا عدلی بدلی کی ہے۔ یہ وزارت فواد چودھری کو دے دو، اب یہ لے لو، یہ زلفی بخاری کو دے دو، اور یہ شبلی فراز کو یہ دے دو اور وہ دے دو۔ یہی ہوا ہے نا، آپ بتائیں، یہی ہوا ہے نا، کیونکہ یہ الیکٹڈ بندے ہیں، ان کے وہ تبادلے کر دیتا ہے۔ تبادلے تبھی کرتا ہے نا کہ جب ان سے مطمئن نہیں ہوتا، تو اس کا حل تبادلے ہوتا ہے، اس کا حل تبادلے نہیں ہے۔ لیکن وہ کوئی نئی اکھاڑ پچھاڑ نہیں کر سکتا کہ فواد چودھری کو ہٹا دے اور نیا کوئی بندہ وہاں لگا دے، نہ، وہ الیکٹڈ بندہ ایک کا بھی خطرہ نہیں لے سکتا۔ ایک کو بھی ہٹائے گا، ساتھ وہ 2 کو ساتھ ملائے گا اور حکومت ختم۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہے۔ تو اس لیے جناب وہی سارے اسد عمر کو انہوں نے کیا، پھر اس کو اور وزارت دے دی، سرور خان کو پی آئی اے کے تباہ کرنے کے بعد کوئی دوسری وزارت دے دی، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی والے کو دوسری دے دی۔ تو یہ ایک تماشا ہے، ڈگڈگی پہ تماشا یہ کر رہے ہیں۔ لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ کس کی قابلیت اچھی ہے اور کس کی نیت اچھی ہے۔ نیت سے ہمیشہ میں مثال دیتا ہوں کہ ایک ریچھ ہوتا ہے، وہ اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، لیکن وہ ریچھ ہوتا ہے، اس کا دماغ تو نہیں نہ ہوتا۔ مالک سو رہا ہوتا ہے تو وہ مالک کے منہ پہ مکھی بیٹھتی ہے، تو ریچھ کہتا ہے یار یہ میرے مالک کے منہ پہ مکھی بیٹھی ہے، میں اس کو اٹھاؤں اڑاؤں۔ وہ قریبی پتھر پڑا ہوتا ہے، وہ زور سے مارتا ہے مکھی کو، تو مکھی بھی مر جاتی ہے اور مالک بھی مر جاتا ہے، کیونکہ وہ مالک ادھر بیٹھی ہوتی ہے نا، تو وہ مکھی مارتا ہے، وہ پتھر مارتا ہے ریچھ، تو مالک بھی مر جاتا ہے اور مکھی بھی مر جاتی ہے۔ تو یہ عمران خان اس طرح کے کام کر رہا ہے، اس طرح کے۔ ہم اس لیے پریشان ہو جاتے ہیں، اور یہ ہم نہیں کرتے، ان کی کارکردگی کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں۔ آج پوچھو ظفر مرزا کدھر ہے، وہ نتاشا کدھر ہے، وہ ندیم بابر کدھر ہے، سب کے اوپر سینکڑوں اربوں کے لگے ہیں، جو عمران نے خود ان کو نکالا ہے۔ یہ کوئی مخالفین کا پروپیگنڈا نہیں ہے، خود نکالا ہے۔ اور اب جہانگیر ترین جناب بے گناہ ہو گیا، کیونکہ اسے پتہ تھا عمران کو منتیں کر رہا تھا، کھانے دے رہا تھا۔ بتائیں ملزموں کو کھانے دیے جاتے ہیں؟ یہ اس کا اصول ہے کہ میں
طاقتور کو قانون کے نیچے لاؤں گا، وہ طاقتور کے نیچے قانون لے آیا ہے، یہ بس تھوڑا سا فرق ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، جہانگیر ترین کو مبارکباد جی ہم دیتے ہیں۔